إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سبحان الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ دے اس گھر کے اندر اور بڑے لمبے عرصے تو بعد اس کالونی کے اندر بڑی خدمت عالیہ کے اندر حاضر ہو کے تھوڑے نال کوئی گفتگو کرنے کا ایک موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کی طلب واسطے. اس تو علاوہ کوئی اور نیت ہوئے تو نیت فاسد ہے، وہ تو کوئی ثواب نہیں. میں لوگ سن جی کوئی میری گلا شلا چڑھے کی سن لے گئے، کوئی شور شور سن لے سائیں، کوئی اگر عربی کا خطبہ سن لے سائیں، اگر لچے کا گفتگو سن لے سائیں، کوئی اگر اعتراض واسطے کوئی مواد لگ رسی مولوی آخر بندہ کی تو پرسی ٹکسی پرچی شرچی لکھسان. بعض لوگ لوگوں کی نویاں جتیاں چاہوں اور تجلیل رہے گا مختلف قسم کی نیتاں ساریاں غلط ہیں. نیت ایک ہی درست ہے کہ اللہ خوش ہو جائے اور بندے کی اصلاح. ویسے اس امت سے اللہ نے مہربانی کی کمی آپ تو کوئی نہیں رکھی. لین میں سستی ہوئے تو الگ گل ہے. بہرحال اس آخری قوم سے جتنیاں محبتاں مہربانیاں اپنے فضل تے کرم تے خیراں اللہ نازل کرنا چاہتا ہاں وہ ساریاں کر دیتی. اتمام حجت کر دیتا ہے، کوئی خانہ خالی نہیں رکھے. اسے پہلو نال انسان کی تشنگی اور پیاس باقی رہ گئی ہو گئے، ان کی جگہ کوئی نہیں رکھی. ہر نبی ہر رسول اللہ کی رحمت کا نشان ہے. اپنی اپنی قوم واسطے رسول تشریف لایا ہے، اپنی اپنی قوم واسطے مخصوص علاقے واسطے رحمت بن گیا. آخری پیغمبر نو اللہ نے ایک جان واسطے نہیں پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجی. نہیں کوئی صرف ایک علاقہ، ایک قوم، ایک برادری، ایک نسل. بنی اسرائیل کا ایک آخری رسول ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ایک قوم والا ہے. رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سلسلے وچوں آخری رسول. پوری کائنات دے انبیاء دے سلسلے دا آخری رسول محمد رسول اللہ. ایسا رسول اس قوم نو، اس آخری امت نو عطا فرمایا ہے
جس رسول دیاں مبارکاں پچھلیاں رسولاں دیتیاں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اجا اعلان رسالت ہی نہیں، اجا بلوغت کا ماحول مقام بھی نہیں. 8 سال دی عمر اپنے دادا جان دے نال مسند جڑی انصاف عدالت دی لگدی ہے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے، اتنے صرف حضرت عبدالمطلب بیٹھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں بیٹھتا، یا پھر انہوں کا پوتا بیٹھتا. عبدالمطلب سردار قریش، عرب غیر عرب ہر علاقے سے انہوں کی بڑی عزت ہے. عبدالمطلب انہوں نے سر درد ہویا، سیرت ابن ہشام وغیرہ نے لکھیا، سر درد ہویا تے دوائیاں شوائیاں بڑیاں کیتیاں، آرام نہیں آیا. پھر عربیاں دے اندر کچھ دم جھاڑے مشہور آن وہ بھی کیتے کرائے، انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے چلو ہوں کہ مولوی کو رجمع ہے بھئی یہ آنا کہ یہودی عیسائی یہ مولوی سلیم دے اہل الکتاب بھئی چٹا والے تو سارے کام تھوکے کر لے، ہوں کہ پڑھے لکھے کو نہیں. ایک رائے وادی مکہ تو ذرا دور رہتا پہ کسی نے ملتا نہیں، بس عبادت یا کتاب تورات انجیل دا مطالعہ عالم بڑا زبردست ہے. انہاں کہا بھئی اس دے کوئی ودام کرائیے، وہ جڑا کدی کہن نہیں ملتا، جڑے دروازے تے کہے تو ان کے باہر نکلیا کر. بڑا حیران ہو کے اس نے کیا بچے والی سردار صاحب بار بار دیکھنے کے بعد آخر اچھا جی کیویں تشریف لائے جی سردار صاحب؟ اس نے کہا کہ میں تے اس واسطے آیا ہاں بھئی میں نے کوئی دم وغیرہ کوئی کروا، میں نے تکلیف بڑی ہے، سر درد ہے. وہاں پھر لگا گل ہے بھئی آج تو پہلے جب میں سنیا میرا بھی انہیں خیال آ بھئی اس وقت جڑا عرب کا سردار ہے نا قریشیاں کا بڑا صاحب بصیرت آدمی ہے، بڑا دنا آدمی. انہوں نے ذرا غصہ آیا عبدالمطلب یہ رکھے مطلب آج تو پہلے آئی تو ہوں تے رکھے خیال ہے. اس وقت میں تھوڑی جی کوئی حیرانی ہوئی ہے کیوں نہیں. اس وقت لوگ آتے ہیں بڑا دنات عرب کا سردار تے بڑے فیصلے تسا کرتے ہو تے بڑی سال سے بڑی مشہور ہے قبیلیاں دے وچ کراندے ہو تے تسا پہ آتے ہو کہ مینوں آرام نہیں آیا تے میں دم رکھا بنا ہے. میں حیران اس گلوں پر حکیم تو نال لے گا تے پھوکا میرے کول مرا بنا ہے. سبحان اللہ. وہ حیران ہے انہاں کہ کی بھی اسا کہ جڑا تیرے نال بچہ ہے تیرے کو پتہ ہے کون ہے؟ میری کتاب دی نشانیاں دے مطابق ھذا سید العالمین سبحان اللہ جعلہ اللہ رحمۃ للعالمین سبحان اللہ. اے سید العالمین اے دا لقب رحمۃ للعالمین سبحان اللہ. کہ ایک تجربہ کرنے ہیں، چلو میرے تجربہ اسی کہہ رہے. اس بچے دے متھے مبارک تے جڑا پسینہ آیا ہوئے انہوں ذرا پوچھ کے اپنے متھے تے لا. حضرت عبدالمطلب نے جس ویلے کو پسینہ اردو ہاتھ نال پوچھ کے تے اپنے متھے تے لایا تو فبارہ آ اس سے ہلے ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. نبی دی امت اللہ اکبر. ایک باری سفر دے پانی ختم ہو گیا، پانی بڑا اوکھا لگتا ہے کہ نہیں کوئی چشمہ کوئی کنواں عرب دے دک و دک صحرا دے اندر ہمیشہ مسئلہ پانی نہیں مسافرہ واسطے پڑتا. 1400 صحابی نال پانی ختم ہو گیا.
کچھ بندے آئے جڑے نہیں ان تک پیمن جو گئی نہیں کہ وضو تے نہ ہونا تو سارے معاملے آپ نے فرمایا کسے کو حل اندکم من مائن کوئی تھوڑا بہت پانی ہے. ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو ہے تھوڑا جا پانی ہو سی کو گلاس کھا کیوں کوئی بچے آپ نے فرمایا لایا نسائی شریف کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی پانی آ گیا. آپ نے فرمایا ہوں ایک تھال لایا تھال جانتے مولوی تو پتہ تھا یار شور بنا اوتے جا ایک تستے تھال لے آیا تھال دے اندر آپ نے وہ گلاس جتنا پانی پلٹ دیا ثم وضع یدہ فی الطست پھر اپنا ہاتھ مبارک اس تھال دے اندر ہی رکھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ دی قسم یہ دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے رأیت الماء یتفجر من بین اصابعہ میں خود دیکھیا کہ پانی آپ دیاں انگلاں مبارکہ دے خلالاں وچوں فوارے بن کے نکل رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کیا تھال تو فوراً بھری گیا. فرمایا توقعوا من عند آخرکم یہ نیڑے کھڑے ہوتا اتاول کی ضرورت نہیں تھی پانی تھوڑا ہوئے تو بندہ نیڑے رہنے جھپ جھپ تو ساتھ کرو نا موضوع لوٹے چھوٹے بھاگ رہا مطلب مک بنیے آپ نے فرمایا نیڑے والے نہیں پریشان ہونا آخری بندے کو بشا کو وضو کرنا شروع کرو جب تک میں ہاتھ چکنا نہیں یہ رحمت کا دریا رکنا نہیں. پھر ایک اور سفر کا موقع ہے پانی ختم ہو گیا ایک ہی نہیں بڑھیا موقع پانی کوئی نہیں تھی آپ نے دو بندے بھیجیا تلاش کرو کنواں چشمہ دو بندے گئے واپس آئے جنے جی کنواں ایک لبھا لیکن وہ سکا پیا اس واسطے کہ اس وچوں پانی نکلیا کوڑا آمن لگ گیا بس لوگ اتو اٹھی گئے نقل مکانی کر گئے کیونکہ لوگ آبادی اٹھائی پڑتی ہے کہ چشمہ یا پانی کا بندوبست ہو گیا پانی کوڑا ہو گیا لوگ نکل گئے. تے جدا کنویں دی عادت ہے کہ جدا اس وچوں پانی لیندے ہو او پانی تے لڈیندا رہندا تے جے کڈنا چھوڑ دیو او بھی کڈنا چھوڑ دیندا تے چل انج تے یہ شیطان لوڑ کا انتخاب پانی بھی سوکھ گیا کیچڑ میچڑ کی تل وچ کھلوتی ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لے چلو مانتے بے جڑا نال ہے نا صحابی اکثر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کو بچائی بدل دیا جو اللہ دے نبی پانی علی طہارت پسند کرتے ہیں مطلب مک وجہ تے لوڑ پوے انہاں دے کول پانی ہے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ تے پاؤ چلو پانی دا اپنے منہ مبارک چلائے سما مچا فی چنگا پھرایا منہ جی میں گھرارا کرینا پھرانا کے بعد سما مزمزہ فی البحر پھر آپ نے کلی مبارک کر دیتی اسے کنویں دے وچ وہ ایک ساتھی کو دیکھ گلا یہ پتہ نہیں یہ قطرے اپڑتے ہی ہم کر لے کے نہیں ان کر کے دیکھے گا وہ آتا یا پانی دے قطرے کنویں دی تل وچ گئے پانی ابلن دا میں شور سنے پانی ابلتا آیا ابلتا اتنا ابلیا تیزی نال میں اپنے کپڑے کھول کے پیچھے بھائی بدل کی نہیں ہے سانو لوڑ ادھر نہیں پانی آپ نے فرمایا پیچھا نہ دوڑو پہلو پانی چکھو مٹھا ہے کہ کوڑا ہے پھر صحابی چکھیا چلو گھٹ بھر گیا آخر
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ذقنا حلوا غیرہ بڑے میٹھے پانی چکھے نہیں، اس جگہ کبھی نہیں چکھے. سبحان اللہ. مقصد میرا یہ ساری رات کا مور ذات سنا نہیں، مقصد تو گل کرنی ہے کہ جس پیغمبر دا اللہ نے ایڈا مقام بنایا ہے اس پیغمبر دے صحابہ دا ایڈا مقام. سبحان اللہ. استاد اتنا اعلیٰ ہے کہ صاحب ظاہر شاگرد بھی بولو قرآن سے گل آئی جلدی تھکانا لیتا نہیں نا. چلو بھائی تم میرے نال کھڑا ہو. سبحان اللہ. قرآن کے اندر قصہ آیا بنی اسرائیل کے آخری رسول دے امتیاں دا. توجہ ہے سن 137 عیسوی کی جڑا 2021 نہیں کسے دا 137 ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے اٹھ جاون تو بعد دی گل ہے. سارا رومی سلطنت یہ عظیم الشان سلطنت گزری ہے. اس سلطنت تے لاندہ کوئی نہیں ہوتا. ایک پاس ہے کہ جتے ابھرتا اتھے بھی روم ہوتا. اتنی بڑی سلطنت. او دا جڑا بادشاہ ایڈلی وہ خدا سلطنت ہے اپنے آپ میں سجدے کر رہی ہے. اسے دے صوبہ ہے فلادلفیا جہاں حاکم دقیانوس ہے. اس دقیانوس کے علاقے نکال دے ساری بت پرستی ہر چوک تے بت ہر گھر تے بت ہر گلی تے بت. یہ جڑے ہن عیسائی اس نے انہاں نو ناصری سمجھتے ہیں. ناصری مطلب عیسائی قرآن نے انہاں نو انصار آکھیا وہ ناصری سمجھتے ہیں. خیر بہرحال ایک غریب غربہ ہوتے ہیں کہ مختصر انہوں زندہ ساڑ دیتا ہوئے ہے کہتا پتہ لگ رہا کہ سارے بتاں دی پوجا نہیں کرتا تے نہ صحیح مطلب ہے انہوں زندہ جلا دیتا ہوئے ہے. اللہ اکبر. یہ اس دور کی چند نوجوان ہیں جڑے سرکاری عہدے تے نہیں ہیں. وہ بت لگن گیا زولون دا دکان کو برکت واسطے گھر کا کھڑا گھوڑے تے چڑھیا کھڑا. دکاندار نے اس نے نپا اس نے نپایا وہ تو چھوٹا تلے ڈٹا تے ٹوٹ گیا. تو کہ او ہو افسوس یہ تا معبود زولون دا بت ٹوٹ گیا. تو یہ تو دکاندار آ گیا کوئی ٹینشن کوئی میں 2 گھنٹے چ بنا دے. وہ وچو عیسائی ہے ناصری وہ ہے دکاندار. اس نے یہ کئی ٹینشن ٹوٹ گیا تو میں یہ کر ہونے بنا کر ڈھیر کی پوچھ گیا. وہ ہوتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے چھوٹا گیا ایک لمحہ ہوتا ہے. صرف بدلن واسطے صدیاں نہیں لگتی ایک لمحہ ہوتا ہے. خدا جی بنا لینا ہے قیمت کی ہو جائے حاجت روا ہے. نالے میں پکڑ کر چل تھوڑی اگر چلیں پکار چل کرنی انہوں نے ٹھیک ہے تو بنا تو بتلائے بھی صاحب اٹھتی آتے ہیں لے لینا. انہوں نے کہا کہ گھر میں یہ مذہب کو کا کوئی نہیں یہ تو ٹوٹ دن تے بھج دن تے بناونا لیکن یہ ہوندے تے انہوں نے سب یہ خدا ہے یہ معبود ہے. ساگے دفعہ تو ساگے گھر ہے بھئی یہ کام کوئی نہیں دوئے پاس ہے کوئی نکھان کردیں شوق کے لگا 6 نوجوان عیسائی موہے ہو گئے. پتہ کرے جو کہ چنگے بلے بھٹے ہو دے ہوتے. یروشلم کے دورے میں نکلیا روم دا شہنشاہ. رات وچ آیا وہ صوبہ فلادلفیا اس کے 2 دن انتصاب کرنے ہیں قیام کرنے ہیں توچل صاحب. بادشاہ آئے کہ پھر اس علاقے کا دستور ہوتا ہے کہ چند سارے سرکاری عہدیدار دربار آن کے بادشاہ کی خدائی کا اظہار کریں. دربار میں تھا سارے عہدیدار آئے وہ بھی بچ آئے پوچھے گئے
سارے اپنا گھٹنا چبا کے ہاتھ ہی کھڑا کر کے انہوں آدھے ہوتے ہیں اپنے الفاظ بھی ساڑھا معبود ہے یہ انہاں دا وارا لگا وہ بیٹھے سے چھے کوئی نہ سیدھے تختیاں سیڑھیاں چڑھ دے گئے پوچھا گیا یہ کیا اتنا دا حد ادب کے خلاف ہے یہ دگاں پہ آتے بالکل سیدھے کے سامنے کھڑے ہو سیدھے کیا کھڑا کہ تو رب شب کوئی نہیں ربنا رب السماوات والارض سبحان اللہ سادہ رب ہوئے یہ زمین اسمان سبحان اللہ تو اس کے حالے جنہ رہے کہ ایسا تیل معبود سمجھے سکتا یہ بے دلیل غلط عقیدہ آسانی بنے گا یہ جو ساری قوم ہے ہاں اولائے قوم بنا انہوں نے ہیٹ دی بجائے ٹھیک حاجت روا کرنا سانو اکتا ضرورت کوئی نہیں تیرے سوائے کہتے نہیں لوگ سوائے اللہ خیر بہرحال لمبی گل ہے بڑا رولا پہ گیا انہوں نے صلاح ہونی ہے بھائی یا توبہ کر لو راتوں رات نکل گئے نال اٹھائی تو حضرت ایک وصفی آئی الرحیم وہ دن در ایک چلوایا رہا اٹھے مجھوڑے اٹھے گھر دے اندر اس چلوائے نبی کئی لکتا کوئی نہ اس سینان نے بشانے کے شہر دے نہ دے میں ساکر یہ دین آت کی دے ساکر تو سنی تو سینی شہر جڑا رولا پیا وہ اساں پایا اچھا تو بات ہون کے پروگرام ہے جڑے اصل تفیدے پہ ہم کی نہ کوئی نہ کوئی جا وکساں ہے جتھے مان کے اپنا آپ چھپائی کوئی دیڑے ہجرت کر رہی ہے کچھ نہیں تو بیان جاری رہا اچھا پھر کیا نتیجہ نکلیا تو جو میرا اللہ اکبر وہ سمجھ نکل لے کہ نظریہ میرا بھی وہ جڑا پاتا ہے ان کٹھے ہی جانا ہے کلیاں نہیں جانا چلے گئے ہو اللہ نے انہوں نے بڑیاں تعریفہ کی دیا قرآن دے اندر کہ سہین انہوں نے پاسے پڑتا ہے انہوں نے کرنا دے تھپکیاں دیتیاں انہوں نے تھوپنا لگن دیتی ایک طرح نال انہوں نے عزت دے ادب دے احترام کیتا اتنی شان بیان کیتی اللہ نے کہ سنن والے کے دل کی شوق لگا بھی بڑے کو کمال دے انسان بڑے کو غتیہ قسم سے لوگ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شوق آیا کہ ایک کدی میرے امتی ہوئے نا اتنی شان والے لوگ اللہ نے دسیا تیسرے سورت کاف انہوں نے گل مقام پہ ابو نال اللہ دسیا میرا پیغمبر تو سن پہ تو نے ایک شان والے تے میرے امتی ہوئے نا جیڑے میں تینوں امتی کے صحابی دیتے انہوں نے مقام نال نہیں مل سکتے سبحان اللہ جیڑے تواڈے صحابی ہیں نا تواڈی محفل وچ پہن والے سنگت وچ پہن والے ایک اصحاب الکاف انہاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سبحان اللہ نال فرما دیتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ سبحان اللہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اے میرے پاک پیغمبر جڑے دل دے اندر سکا ہوئی اس میں انہاں نو اپنے سامنے بہا لیا کر انہاں نو سینے نال لا لیا کر جڑے دل کرے جو سیاں دے نال کوئی دل دیا رونق تے زینت تے بہار دیا ماحول دیا گلاں کرائے اللہ فرماندا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ اپنے آپ انہوں نے نام جوڑ کے رکھتے ملا کے رکھ ایمی ایو جہن میرے پاک پیغمبر یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہو صبح شام ہر ویلے ایمی سجی رکھ دے ہیں اپنے رب پروردگار نو پکاری رکھ دے ہیں یریدون وجہو سجن کے اندر کوئی ریاکاری نہ دے دل دے اندر نہیں ہوندی کوئی دکھلاوا انہاں دے دل دے اندر نہیں ہوندا دنیا نو راضی کرن والا کوئی جذبہ تے خیال انہاں دے دل دے اندر کدی نہیں آندا
یریدون وجہہ جڑے ویلے اللہ نو سج رہے ہوندے ہیں جڑے ویلے اللہ دی سر پکار کر رہے ہوندے ہیں جڑے ویلے اللہ دے اگے جھک رہے ہوندے ہیں جڑے ویلے ہاتھ بن کے قیام پہ کریندے ہوندے ہیں جڑے ویلے رکوع سجود تحیات تے عمل پیرا پہ ہوندے ہیں میں نہ دے دل دیاں گواہیاں دے رہا میرے پاک پیغمبر یریدون وجہہ انہاں دے دل دے اندر سوا میری رضا مندی دے اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا سبحان اللہ اے انہاں دا دے انداز دا حال ہے میرے پاک پیغمبر جی ایک باری میں آکھیا قرآن دے اندر مومنو جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر دی محفل مقدس دے اندر بیٹھے کرو اس ویلے اپنی آوازاں نو ہولا رکھیا کرو اونچے نہ بولے کرو ہولے بولے کرو میں ہکے میری نہ دعا کے اے میرا صدیق اے عمر فاروق اے عثمان غنی اے علی اقدہ ولی اے میاں بلال زبیر طلائے اے میاں کتنے میاں اے میرے پاک پیغمبر جی انہاں نے فوراً میری گل من کے تاری محفل کے اندر ہولو ہولو بولنا شروع کر دیتا ہے اے میں دساں انہاں نے کاٹے ادب دے بارے میں حکم نازل کیتا ہے اور وہ سنے دے فوراً بعد انہاں دی آوازاں کیوں ہولے ہولے ہو گئی ہیں اللہ فرماندا ہے امتحن اللہ قلوبهم للتقوى التابعین اشاعت التوحید و سنہ امتحن اللہ قلوبهم للتقوى میں نہ دے دلوں دا حال ظاہر پہ کرنا ورنہ مینوں امتحان لین دی ضرورت اس وجہ تو کوئی نہیں ہوتی جو میں دیکھنے نتیجہ کے نکل دے کیونکہ میں امتحان بغیر اظہار لیتا ہوں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے جو جنہوں میں مقام دیتا ہے انہوں نے دل دا حال دا مقام کیا نعرہ تکبیر امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی لہذا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں کونوں بیان ہے لا تعدنا کانہم کوئی بڑیا نگاہاں تے نظر مقدسہ دے سامنے موجود ہوئے دنیا دا بہت بڑا کوئی مالدار بندہ مل پوے لا تعدوینا کانہم تساں اپنی نظر مبارکہ انہاں دے نال اٹھا کے کہیں ہور والے پاسے نہیں ویکھنا ترید زینت الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دیاں زینتاں سا ہورا نوی دتیاں ہوئیں مگر دل دی زینت والا مقام تیرے صحابہ کرام نے دتا ہوا ہے لہذا جتھے ایمان دی رونق تے بہار دا مسئلہ آ جائے اوتھے دنیا دی بہار والے پاسے نہیں ویکھی سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ فرماندا ہے سارے قرآن گواہی دینا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعرہ تکبیر
سلطانی اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر ابو صلی اللہ علیہ وسلم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سارے نالوں پہلے آمن والے بالغ مرداں وچوں پہلے آمن والا کون ہے چھوٹیاں وچوں سب تو پہلے آمن والا کون ہے غلاماں وچوں سب تو پہلے آمن والا کون ہے خواتین وچوں سب تو پہلے آمن والی کون ہے اللہ فرماتا ہے کہتے ہوئے والسابقون یہ ترتیب چلتی گئی فتح مکہ توڑی چلتی گئی سارے اولون دے اندر کچھ سابقون دے باقی سارے اولون دے اندر والفتح مکہ ہویا اللہ فرماتا ہے پاک دے وچ آمن والے دا بھی ادب گھٹ کوئی نہیں پاک دے اندر آمن والے دا بھی رتبہ کم کوئی نہیں والذین اتبعوہم سبحان اللہ فتح مکہ دے بعد جڑے انہاں دے نقشے قدم تے چلدے آئے انہاں دے نال رلدے آئے ابو ہریرہ رلدے آئے امیر معاویہ رلدے آئے چھوٹے بڑے آندے گئے جڑے آندے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان یہ بات کے اندر آئے مگر پہلے دے نقشے قدم جب پہ چلتے آئے اللہ فرماتا ہے میں سارے ابھی اکٹھا گیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم شان صحابہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہمیشہ جنت اصل کامیابی اللہ پر اللہ اکبر سارے اپنا متقی کیونکہ اللہ تعالی سارے تقوی چلتے ہیں سارے کا امتحان اللہ قلوبہم تقوی تے اللہ سارے نال پاس ہو گئے لہم مغفرۃ و اجر عظیم سارے پاس ہو گئے متقی کا سارے ہاں متقی سارے ہیں پر متقین کا ایک سردار ہی ہے ایک اللہ کا سب سے بولو ہی متقی یہ عام تقوی اللہ الاتقى سپرلیٹو ڈگری افعل بدن اس میں تفصیل یہ سب سے بڑا تقوی والا سب سے بڑا تقوی والا ایک دفعہ گلی سے گزر رہا تھا گزرے جا رہے میں گل کر رہا صدیق اکبر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سارے
اولئک هم الصدیقون، صدیق سارے، صدیق اکبر کلا، متقین سارے تے الاتقا کلا، او سارے نالوں وڈا تقوی والا گزر جا رہے ہیں۔ نال والی گلی دے اندر ایک شور سنا ہے کہ میاں کوئی کسی کو مار رہے ہے تے کوئی آواز اپنی کٹ رہے ہے، بلند کر رہے ہے، کوئی درد نال میاں میاں تڑپ رہے ہے۔ یہ ہولیاں ملیاں جلیاں آوازاں سنیاں کہ اسے گلی دے اندر مڑ گئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ چلا شاید کھڑا کرو جنہ دی کوئی نہیں توجہ، اسے گلی دے اندر مڑ گئے، دیکھیا کہ ایک حبشی غلام ہے جس میں چند نوجوان چمڑے دے چابکا نال مار رہے ہیں، تے نالوں دے پیر دے اندر رسی پا کے انہوں پتھراں تے گھسیٹے جا رہے ہیں، اس طرح گھسیٹے جا رہے ہیں، اتنے چابک مارے جا رہے ہیں کہ انہیں خون نال پتھریلی زمین ساری رنگین ہوتی جا رہی ہے۔ کہ ویلے ہی طرح ایک میاں مار دے ہی ہوئی ظلم دیکھے ہے کہ نال دیکھے کہ انہا آقا بھی کھڑا ہے امیہ بن خلف، اور واقع لگے اے جڑا غلام ہے یہ نام بلال ہے، یہ نال ایڈا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس وجہ تو جو کچھ دیارے ہوئے کہ سارے پیو دا دیالا دین چھوڑ کے آ گیا ہے، ایک کلمہ توڑے نبی دا پڑھ کے آ جائے، میں نو اتنی گل کر رہے ہیں اگر یہ کلمہ چھوڑ دے تو میں تیرے اوپر سختیاں بند کرن دینا، اللہ کچھ مہربانیاں بھی کر دیا گا، تیری اگر نہ چھوڑے کلمہ میں نو اتنی طرح مار مار کے مکا دینا ہے، والے نو میں بھی دے حران دینا نہیں۔ اور سب تو بڑے تقوی والا صدیق اکبر بولنے لگے، انہاں کیا چلو تیرے کا کم دا اور کوئی نہیں رہ گیا، اگر بیچنا ہی تا میں مول لینا۔ وہ آکھیں لگا کی ہو جیا بندہ کو کیوں مول لینا ہے جڑا ایڈی زد کی کھڑا ہے، اگر زد کیڑی گل تے کی کھڑا ہے، اگر میں انہوں مارنا کہ جی میں مارنا تو ادا ہو اللہ احد ہو اللہ احد ہو اللہ احد ہو اللہ احد ہو اللہ احد، اللہ کلا اللہ کلا اللہ کلا نہیں رلانا رلا تے جڑا رلائے رلا، اگر میں تا نہیں رلانا رلا، میں نے ہو اللہ احد ہو اللہ احد ہو اللہ احد، یہ گلے انہاں کے چکا مانگو پیسے کتنے منگنا ہے، اس ویلے امیہ بن خلف نے آپ کو جہاں بہت زیادہ پیسے منگے، چاندی منگیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، وہاں کے اتنا چاندی ملے ہے، جولی کے اندر بھر لے ہے، آڑ کے آکھیا کر اپنی جولی، وہ کے اندر سارا چاندی پلٹ دیتا ہے، اس نے کوئی ترکڑیاں بٹے تھے کوئی نان، اس نے جولی نالی کر کے ہلا کے ویٹھیا جو کتنا ہو سی، آخر لگتا ہے تا میرے مندے ہوئے گا لوئی زیادہ وزن دا چاندی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو کھاٹ نہیں وقت ہو گیا نا، اے ہوں میرے حوالے کر غلام، اے تینوں پرتا ہی نہیں جو کی ہو جائے مقام والا ہے، اس ویلے امیہ بن خلف آخر لگا اے ابو بکر صدیق تو بہت بڑا تاجر ہے، تے میرے بارے مشہور ہے جو تو سیانہ تاجر ہے، تے دیانتدار بھی ہے، تو ایک کھاٹے کا سودا کبھی نہیں دیتا، آج ایک ہی میں کھاٹے کا سودا کر لے آئی، اتنے پیسے کا تے غلام ہے ہی نہیں، تو اتنے دی رقم کی میں پھر لئیے، وہ فرمانے لگے موزیہ تیری نگاہ کے ظاہر تے ہے کہ میری نگاہ کے ایمان علی نور تے ہے، کہ بدلہ تے مولی کوئی نہیں دے سکتا، اگر آج صدیق کولو اتنا لوئی دگنا چاندی من گیا، میں ضرور تینوں آر کے دیوا آتے وہ چھڑا کے لے جاوا، کڑوے لے انہوں آزاد کرا رہے، انہوں کھڑا کیتا ہے، انہوں چہرہ صاف کیتا ہے، آنکھیں چل بلال چلیے کاشت نبوت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت عالیہ کے اندر انہوں خوشخبری بن کے سنیں گے آئے، اس ویلے حضرت بلال نے آکھیا یا حضرت بڑی بڑی مہربانی ہوئی، تو سمجھ میں اس موزی کو لو آزاد کرایا ہے، مول لے لیا ہے، عالی ازاد تے نہیں کرایا، تو سب مول لے لیا ہے، میں وعدہ کرے نا، میں ساری زندگی پاڑی غلامی کرانگا، میں ساری زندگی پاڑی غلامی کرانگا، میں وعدہ پیا کرے نا، اس ویلے صدیق اکبر رک گئے،
خدمت عالیہ کے اندر لائے گئے اللہ نے پاک پیغمبر کو قرآن اتر رہے ہیں اللہ کے پیاد ہے سیدنب الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا مال احد من نعمت سید عنایت اللہ شاہ بخاری امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی فرمایا سیدنب الاتقا جہنم دی تقسا اڑواری نہیں آمن دے بڑی اس متقین دے سردار علیہ پاسے جڑا یہودی مانا ہو یا تزکا جڑا اپنا مال دیتا ہے دکھلاوے واسطے نہیں ریاکاری واسطے نہیں شہرت واسطے نہیں بلکہ یا تزکا اللہ کا اپنے دل کے تزکیے واسطے مال خرچ کی رکھ رہے تے میرا بھی وعدہ ہے قد افلح من تزکا جس نے اپنا دل ستھرا کر لیا ہے اپنے رب دی رضا نو دل اندر بھر لیا ہے اے وچوں دنیا دی ساریاں محبتاں باہر کڈ کے رکھ دتیاں اللہ فرماتا قد افلح مینوں رب ہون دی قسم ہے اے بندہ کامیاب ہو گیا اللہ فرماتا ہے اسمت اللہ خان سے ملتانی جمعیت اشاعت توحید و سنہ مال احد من نعمت تجزا ایک صدیق نے مال خرچ کیتا ہے ایک ایسا احسان جو ادھار نہیں لہایا ایک بلال کا احسان نہیں جڑا صدیق نے لہایا ہے بلکہ ابو جان مال خرچ کیتا ہے کیوں کیتا ہے اللہ کا علم دینا قیامت کوئی صدیق کی شان دی گاہی کے اندر موجود ہے اللہ فرماتا ہے کہ بے ایمانہ نے میرے نبی محمد رسول اللہ دی نام لایا ادا رب تے چھوڑ دیا ادا ناراض ہو گیا اللہ فرماتا ہے کہ میں سورت نازل کی آئی وضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى میرے پاک پیغمبر سنراج نہیں ہوئے اصل چھوڑیا بھی کوئی نہیں بلکہ آمن والا لمحہ پہلے نالو زیادہ ترقی دے اندر جا رہے ہیں کہ ایک دن یہی آمن ہے ولسوف يعطيك ربك فترضى ایک دن یہی آمن والا قیامت والا دن میں تانوں اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے تو راضی ہو کہ آپ آخر اللہ بس کر میں راضی ہو گیا اللہ کہتا ہے آپ راضی کرنا ہے انہی طرح اللہ کا صدیق نو بھی میں راضی کرنا ہے اللہ کا علم تینا وجہ رب العالی والا سوف یرضا اللہ کا صدیق نو صحابہ راضی کرو سبحان اللہ حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے دیا باقی جتنے لوگوں نے میرے نال اچھائیاں مہربانیاں کیتیاں میں سارے دے احسان لا دیتے صدیق دے رہ گئے نے یا پہ اللہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ والا صوفہ سبحان اللہ وہ کمال آئے کمال دائی کمال ہے کم پہ شروع ہونا آپ نے فرمایا تھوڑے تھوڑے جیویں اللہ آتا ہے بھیجے دے ان ٹائم آ گیا تو صحیح سونے تشریف لے گیا مدینے 400 میل کتنے 400 میل سونے تشریف لے گیا پیدل رہنا سواری کوئی نال کون سی صدیق اکبر رضی اللہ اللہ آپ چھوڑا
بہرحال قصہ مختصر ایک غار داخل ہو، اس غار میں کیسے دے دیں؟ غار سو غار تو ہو رہے پہلی جگہ کی عبادت کر دیں داخل ہو. اللہ قرآن سے گل کیا دسیندا ہے، ذرا توجہ کرے سو تو سمجھ سبحان اللہ مکہ والے نے اللہ گل کیا کرتا ہے سبحان اس موقع کے حوالے میں لیلا تنصروہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تساں میرے محمد کی مدد نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے نا تنصروہ یہ اگر تساں ہن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد نہ کرو تو اللہ دائیں میں کوئی پرواہ کوئی نہیں کیونکہ فقد نصر اللہ اپنے اس نبی دی ایک واری پہلے آپ امداد کر توجہ ہے سنن والے نو اللہ پیدا مدینے والے نو حوالہ مکے والے دا دے کے اگر تساں لوگ مدد نہ کرے سو مینوں ذاتی پرواہ کیونکہ میں اگے بھی اپنے کلے رسول کی امداد اس لئے تساں نال اس لئے تساں نال وہ جلے ہجرت واسطے پیام دیا اللہ فرماتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تساں امداد نہ کرو تو اللہ آپ پہلے امداد کر چکا ہے اپنے پاک پیغمبر دی کہ اللہ فرماتا ہے ترائے ایک مقام خرف دے توجہ ہے اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا اللہ فرماتا ہے پہلے ہی میں اپنے رسول کی مدد کر چکا جنہیں پہلے کافر نے میرے پیغمبر نو اس شہر میں چبائر اخراج کر دیتا ہے اس میں میرا پیغمبر کیا ہے ثانی اثنین دو وچوں دوسرا سبحان اللہ یہ شانی کون آئی اٹھا مانا بکائی بدل توجہ کرے گا ذرا دوبارہ سمیرہ نہ بیٹھو توجہ دوبارہ کرو تم بس اگر سمجھ آئے ایک انچے ثانی صدیق اکبر نہیں ذرا توجہ ہے میں بار بار پڑھا ذرا توجہ کرے گا توجہ پھر دوبارہ سنو اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تنصرو ہو اگر تم اس کی مدد نہ کرو اس کی کس کی بولے دے ہونا اللہ کس دی اللہ دے پاک پیغمبر دی کہ صدیق دی اللہ دے پاک اللہ دے پاک صدیق اکبر دی نہیں ہوتی گل کہیں دی ہوتی اللہ دے پاک اللہ دے رسول دی اچھا اللہ تنصرو ہو اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہ کرو فقد نصرہ اللہ تو اس کی امداد اللہ پہلے بھی کر چکا ہے صدیق اکبر دیا اللہ دے پاک اللہ کے رسول توجہ رکھا ہے نا سمیرہ وہی دیا کیڑے پاسے صدیق اکبر بنائی رکھی اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کی امداد نہ کرو یہی میرے پیغمبر دی تو اللہ اپنے پیغمبر دی پہلے ہی امداد کر چکا ہے اللہ سیت قدا اللہ تا اذ اخرجہ الذین کفروا اس ویلے اس نو کٹ دیتا آمد کے وچوں کافر نے اللہ دے پاک پیغمبر صدیق اکبر دی نہیں گل کیوں کٹیا اللہ دے پاک پیغمبر ہاں
ایتھے رہو نا اب تو مانا سمجھ آ سکتا ہاں چلو ٹرائی پوڑی تو تھوڑی سے دیوں گی اللہ میں سے نکال دینا اللہ فرماندا ہے اگر تساں امداد نہ کرو میرے پاک پیغمبر دی تو اللہ اپنے پیغمبر کی پہلے ہی امداد کر چکا ہے کیڑے ویلے میرے پیغمبر نو کڈیا کافراں نے تے اس ویلے میرا پیغمبر عیسیٰ نے یس نہیں نے دو وچوں دوسرا اے اللہ اس گل کی سمجھ نہیں آئی تیرا نبی کی نشانی ہو گیا سدا عقیدت ہے نبی لاسانی نبی دا حسن لاسانی نبی دا جمال لاسانی نبی دا کمال لاسانی نبی دی زبان و بیان و اعلان لاسانی نبی دا عظمت دعوت فتوی لاسانی نبی دی رسالت دیانت امانت لاسانی نبی دا کمال و جمال و یعود و معال دے ماضی دے حال لاسانی محمد رسول اللہ دی آواز و مقام تیرا گدار تے قلب حل جلد سلب لاسانی محمد حسن رسل لاسانی محمد حب دے دیش کے سجد لاسانی محمد دعا حیات و عذار دار لالکا لاسانی محمد میرا جو مزار لاسانی محمد طبیعت شریعت وسیعت لاسانی محمد نصیحت معال لاسانی محمد حرکت برکت لاسانی محمد جدت جہد لاسانی محمد خطبت عروت عصمت عہد لاسانی محمد میزان و مقیار لاسانی محمد صبر حضر لاسانی محمد بدن ظاہر لاسانی محمد زور اثر لاسانی محمد نشاط فجر لاسانی محمد بدن اندر باہر لاسانی محمد امارت امارت لاسانی محمد امامت امامت لاسانی محمد حجت دلینت لاسانی محمد اکرام و انوار و ادوار و ادوار لاسانی محمد وسعت پیار لاسانی محمد موج و بہار لاسانی محمد حبیب و عشیق و صدیق لاسانی محمد رفیق و عمر لاسانی محمد حنین تے بدر لاسانی محمد عنوان عثمان لاسانی محمد ہندی و علی و غریب لاسانی محمد ازواج اباب و العبی لاسانی محمد حیات و ممات و رکعت و زکات لاسانی محمد حجت دلیل برہان لاسانی محمد اعلان تغییر لاسانی محمد ترقی تسلی تدلی تجلی تجلی لاسانی محمد تغیر و توضیح و تفسیر لاسانی تو انا سانی کی ہویا اے لاسانی ہے اللہ فرماتا تو کہ گل پوری سمجھ میں بیانہ کے لسانیاں اے ہوا فی الغار غار کے اندر ورن میں لسانیاں پہلے ابو بکر داخل ہویا غار کو صاف کیتا غار کو اس کا بنایا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں دے آپ اسا تشریف لایا غار کے اندر داخل ہوئے صدیق پہلے داخل ہویا تے محمد ثانی دا نعرہ تکبیر علامہ ابن علامہ عصمت اللہ خان ملتانی علامہ احمد سید خان ملتانی اللہ اکبر زندہ باد اللہ اکبر فرمایا کہ میں اس کی گل پہ کرنا یہ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ جڑے ویلے میرا محمد اپنے سنگی صدیق کو پیا تھا صدیق واسطے صاحب کا لفظ ہے اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا غار کے اندر لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا سبحان اللہ یہ تجھار دے تو تو آیت کافرہ دے تو نظر بیان تک پیدا کی آوازیں بیان کیا دے تلاشی میں دے غارہ دی لیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لا تحزن غم نہ کر اللہ اساں دو ہاں دینا معنا زمین جمع دی موسیٰ علیہ السلام دریا ایمان کے قوم میں بیٹھے گئے رات و رات لے کے گئے اللہ نے خود بڑا پیچھا کیتا جائے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی کہ میرے پیچھے فلش کرنے آونا تو ہم نے کوئی نہ دسیا بھئی انہاں گھروں ہی کوئی نہیں نکل رہا یہ ڈیپ بہادر قوم ہے
جب پہنچ گئی تو اس نے پیچھے پیچھا پہ ریڑی بھی ابھی کو لشکر کی دوڑ آئی انہوں نے گھوڑا کی ٹاپا دی انہوں نے کہا لابود رکھو ہائے ہائے کتی تے آن مرا ہوئی پھتی گیا سے مری گیا سے کتے سے انہوں پور نہیں گئے نہیں ادھر انہوں گھر چل گیا سے جب کوئی پورے رہا انہا لابود رکھون ہم پھڑے گئے پکڑے گئے مارے گئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت دے افراد کی جو کسے کا نام نہیں ہے فرمایا کلا کوئی پھڑے پھڑے والی گل کوئی نہیں انا معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے میرے ساتھ میرا رب ہے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ کے نام امت نے ایک صدیق ہے جڑا پوری امت دے برابر ہے اللہ دے نبی پہ فرماتے ہیں اللہ میرے ساتھ نہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ سبحان اللہ اللہ یہ فرق ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام اپنا صدیق آپ منگیا اللہ سائیہ میرا بھائی